اللہ ہی آخر ہے، جو کچھ ظاہر ہے وہ بھی وہی ہے اور جو کچھ باطن ہے وہ بھی وہی ہے، اور ہر چیز کا ٹھیک ٹھیک پورا پورا علم رکھنے والا وہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اول الاولین جب کائنات نہیں تھی، آسمان زمین پانی آگ ہوا کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت خدا کی ذات تھی، اور جب کچھ بھی نہیں رہے گا اس وقت بھی خدا کی ذات ہوگی۔ پھر یہ کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو ظاہری آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، بلکہ آنکھوں کے ساتھ ہم دوربین اور خوردبین لگا کے بھی جو کچھ دیکھتے ہیں، جو ہماری گرفت میں آ جاتا ہے وہ ظاہر ہے، گویا وہ بھی اسی کا ہے، اور وہ جو دکھائی نہیں دیتا، جو جزو لا یتجزا ہو جاتا ہے، اتنا باریک ہو جاتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، یا اتنا دور ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، یا اتنا پردوں میں چھپا ہوا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، ہمیں نہیں دکھائی دیتا، خالق کی آنکھ کو دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ پیدا کرنے والا تو جانتا ہے۔ ہم آنکھ انسانی سامنے رکھتے ہیں، ہم خلاق العالمین کی آنکھ سامنے نہیں رکھتے۔ اب ظاہر ہے کہ خدا نے وقت کائنات کے ساتھ پیدا کیا، زمین و آسمان جب وجود میں آئے تو گویا وقت بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ یہ ہماری دنیا کا وقت ہے، ورنہ خدا کا وقت تو اس وقت بھی تھا جب خدا تھا اور کائنات نہیں تھی۔ ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، قرآن کریم کہتا ہے کہ تم جن سالوں کو گن کر 1000 بناؤ، اللہ کے یہاں ہو سکتا ہے وہ ایک دن ہو۔ اب ظاہر ہے کہ والذی خلق 7 سماوات یا والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تو 6 ایام کئی بار ہے۔ وہ خدا جس نے 6 دنوں میں یہ زمین و آسمان پیدا کر دی۔ اب جب زمین و آسمان نہیں تھے تو اس کائنات کا وقت جو تھا وہ حساب میں نہیں تھا۔ پھر وہ کون سا دن تھا جو 1 2 3 4 6 ہوئے اور کائنات وجود میں آئی؟ تو گویا جسے ہم دن کہیں گے یا 6 دن کہیں گے، اللہ کے حساب سے ہم کہیں گے کہ وہ ایک زمان تھا، دوسرا زمانہ تھا، تیسرا زمانہ تھا، چوتھا زمانہ تھا، 5واں زمانہ تھا، چھٹا زمانہ تھا، جب جا کے کائنات وجود میں آئی۔ عربی میں چونکہ الف یعنی 1000، اس سے اوپر کا کوئی گنتی کا ہندسہ نہیں تھا، لہذا جب یہ کہا گیا کہ کالف سنۃ مما تعدون، تو 1000 سال جو تم گنتی کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار سال، کیونکہ الف جب کہا 1000 تو 1000 سے اوپر اربوں کے ہاں گنتی نہیں تھی، تو گویا بے شمار سال، لاکھ کے لیے، کروڑ کے لیے، ارب کے لیے، خرب کے لیے کوئی گنتی نہیں تھی، تو اس لیے بے حساب سال۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ یومن کالف سنۃ یومن، ایسا دن کہ جو آپ کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہو، مقدارہ 50,000 سنہ۔ تو قیامت کے دن کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ اس کی طرف ارواح یعنی اولاد آدم، نیک ارواح جا رہی ہیں، اوپر کو جا رہی ہیں، فرشتے اوپر کو جا رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہم فرض کریں یا عام بھی کوئی دن، کیونکہ یومن کوئی دن، تو اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا بھی میرے پاس کوئی دن ہے جب میری طرف فرشتے اوپر کو آتے ہیں، انسانوں کی روحیں اوپر کو آتی ہیں، ایسا دن جس کی مقدار، جس کی وسعت جو ہے آپ کے 50,000 سال کے برابر ہو۔ اب اگر 1000 بھی ہمارے لیے بے شمار ہے تو اس کو بھی اگر 50 سے ضرب دیں
تو پھر وہ بے شمار ترین ہو گیا۔ یہ تو ہے ایک وہ زمان جس کا ہم کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے، جس کے 6 حصوں میں خدا نے کائنات کو پیدا کیا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ افعینا بالخلق الاول، جیسے کہ بعض مذاہب میں ہے کہ اللہ نے 6 دن بڑی محنت کی اور 7ویں دن چھٹی کی، لہذا یوم السبت یا اتوار کو چھٹی ہونی چاہیے۔ ایک مذہب جو ہے وہ اتوار کو چھٹی کرتا ہے، ایک مذہب جو ہے وہ یعنی سیٹرڈے کو چھٹی کرتا ہے، ہفتے کے روز، کیونکہ اللہ میاں نے جب شروع میں کام کیا تھا 6 دن کائنات بنائی تھی تو اللہ میاں تھک گئے تھے۔ جواب میں اللہ میاں فرماتے ہیں کہ نہیں، افعینا بالخلق الاول، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ جو پہلے حلے میں کائنات کن سے بنا دی تھی تو پھر ہم تھک گئے تھے؟ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک گئے تھے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید۔ یہ اولاد آدم کے سوچنے سمجھنے والے لوگ جو ہیں یہ غلطی میں مبتلا ہیں، بدگمانی میں مبتلا ہیں، ہماری شان خلاقی کو نہیں سمجھتے۔ ہمیں تو نہ اونگ آتی ہے نہ ہم تھکتے ہیں، ہم تھکنے والے نہیں ہیں۔ اچھا، ایک تو وہ زمانہ جو اللہ کا زمانہ تھا، ہمیں کوئی اندازہ نہیں۔ ایک وہ زمان جو کائنات یعنی فضا جب بنی، جسے ہم مکان کہیں گے، تو اس کے ساتھ ہی زمان شروع ہو گیا، گویا زمان و مکان میں کوئی فرق نہ رہا، اس کے ساتھ ہی شروع ہو گیا۔ اب تیسرا وہ ہے جو ہماری دنیا کا زمانہ، یہ دنیا، یہ 24,500 میل قطر کی ننھی سی کائنات جو پورے یونیورس کو سامنے رکھیں تو یوں سمجھ لیں گویا چیونٹی کے انڈے کے برابر ہے۔ تو یہ ننھی سی کائنات جب وجود میں آئی تو ہمارا وقت جو ہے وہ گویا اس سے چلا۔ تو اللہ میاں فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ خدا جس نے سورج کو روشنی بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا، وقدرہ منازلہ، اور پھر چاند کی منزلیں بڑی پیمائش کے ساتھ، انتہائی باریکی کے ساتھ مقرر کر دی، وقدر منازلہ، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم لوگوں کو سالوں کی میادیں جو ہیں یہ معلوم ہو سکیں۔ چاند کو سامنے رکھ کر 29 یا 30 دن گئے، 1 مہینہ گیا، آپ نے 12 چاند گزارے، گویا سال ہو گیا، والحسابہ، اور اسی پر مبنی دیگر سارے حساب، پھر آپ ہفتہ بنائیں، 1 دن بنائیں، دہاکہ بنائیں، 40واں بنائیں، جو پھر آپ کی مرضی، پھر آگے دنوں کے حصے کریں۔ اب ورائے کائنات وقت، کائناتی وقت، ہماری دنیا کا وقت۔ اب خود ہماری دنیا جو ہے کب بنی ہمیں نہیں معلوم۔ آج تک ہمارے سائنسدان جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، اور خود حکم ہے ہمیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، گھومو پھرو اور جاننے کی کوشش کرو کہ تخلیق کائنات کا آغاز کیسے ہوا۔ تمام فلاسفر، تمام سائنسدان جاننا چاہتے رہے کہ آغاز کیسے ہوا، کیسے صورتیں جو ہیں وہ وجود میں آئیں۔ اچھا، تو یہ جو ہے صورتحال کہ سورج روشنی عطا کرے، چاند نور عطا کرے، نور براہ راست روشنی نہیں، وہ جو کسی دوسرے سے روشنی اکتساب کرے وہ نور، اور جو براہ راست چمکے وہ روشنی، تو جسے ہم چاند کی چاندنی کہتے ہیں اور سورج کی دھوپ کہتے ہیں۔ یوں چلا گویا ہمارا یہ کائنات کا مسئلہ۔ اب آیا یہ وقت جو ہے ہمارے حساب سے ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتا ہے؟ ہم اسے کہتے ہیں 14ویں صدی، ہم کہتے ہیں 5000 سال پہلے، ہم کہتے ہیں 8000 سال پہلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً اتنے ہزار سال پہلے۔ تو یہ ہم اپنا جو اس چاند کو دیکھ کر جو حساب لگاتے ہیں، ماضی جو اپنا گنتے ہیں، تو ہم اس چاند کے حساب سے سال پھر 50 سال پھر 100 سال پھر اتنے 100 سال، تو وہ ہم اپنا حساب لگاتے ہیں، وہ بھی ہمارے بس کا نہیں ہے۔ پھر ہم جہاں تک پیچھے سے جا سکتے ہیں 10,000 سال، 20,000 سال، اب زمین کے اندر سے جو چٹانیں نکلتی ہیں یا تہیں معلوم ہوتی ہیں اہل جغرافیہ کو، وہ کچھ یوں کہنے لگے ہیں کہ نہیں 36 کروڑ سال پہلے یہ زمین بنی تھی۔ بھئی بنی ہوگی، اسی حساب سے بنی ہوگی، اور خدا جانے ابھی کتنے کروڑ سال اس کو آگے چلنا ہے ہمیں نہیں معلوم،
اے بریف ہسٹری آف ٹائم کا مصنف جو ہے وہ اپنے حساب سے اس چیز کو اسی طرح بتاتا ہے. پھر آیا یہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں؟ نہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہم نے کیے. ہم نے گھڑی کے حساب سے اسے منٹوں اور پھر سیکنڈ کے بھی آگے ٹکڑے بنائے جو ٹریفک والے دیکھتے ہیں، یا جب ریسیں لگتی ہیں تو اس کا حساب لگایا جاتا ہے. اور پھر جب میں یہاں سے ناروے پہنچتا ہوں تو حکم ہوتا ہے جی اتنے گھنٹے آگے کر لیں، اتنے گھنٹے پیچھے کر لیں. ایک کیلنڈر میں یہاں سے دیکھ کے چلتا ہوں، اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ نہیں کہ ابھی وہ آدھا دن وہی چلے گا، پھر اس سے آگے کیلنڈر چلے گا. تو اس طرح گویا ہر چیز ہمارے لیے اضافی ہو جاتی ہے. ہمارا وقت، ہمارا رمضان، ہمارے روزے یہ اضافی ہو جاتے ہیں. مگر وقت کی ایک لہر جو چلی آ رہی ہے، جیسے زمانہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم. کہاں لکیر لگا کے کہیں کہ یہ قدیم ہے اور کہاں لکیر لگا کے کہیں یہ جدید ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے. تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات، میرے لیے دن ہے، میرے لیے رات ہے. اچھا، اللہ میاں جو ہے وہ جس نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا ہے، اور سارے مشارق اس کے ہیں. اللہ میاں کہتے ہیں کہ سارے مشارق میرے ہیں. بھئی مشرق تو میرا ہے اس ننھی سی دنیا کی وجہ سے، مغرب میرا ہے اس ننھی کی دنیا کی وجہ سے. سورج طلوع ہوا تو ہم نے کہا جی اشراق یعنی طلوع ہونے کا وقت ہو گیا، غروب ہو گیا تو ہم نے اسے مغرب کا وقت سمجھ لیا. لیکن اللہ جس کے سامنے یہ کائنات جس کی ہمارے لیے کوئی حدود نہیں ہے، میں یہ عرض کروں ہمارے لیے کوئی حدود نہیں ہے لیکن اللہ کے لیے تو ہیں. اللہ کے لیے اس لیے ہیں کہ اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. یہ مخلوق کتنی ہی ہمارے لیے بے پایاں کیوں نہ ہو لیکن خدا کی تو مخلوق ہے، لہذا محدود ہے. خدا غیر محدود ہے. یہ مخلوق کتنی ہی وسیع ہو، وہ سورج، وہ چاند، وہ سیارے جو اتنی دور ہیں کہ نوری سالوں کے حساب سے بھی آج تک ان کی روشنی ہم حاصل نہیں کر سکے. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ اس کائنات کی وسعت کیا ہے. اس ساری وسعت کے باوجود اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ مخلوق ہے، اگر مخلوق ہے تو پھر یقیناً محدود ہے، خدا کی نگاہ میں محدود ہے. اب مشارق یا مغارب ہمارے لیے ہیں، خدا کے لیے نہیں، کیونکہ خدا کے لیے تو ہمارا تو سورج چڑھا اور غروب ہو گیا. خدا کے لیے کون سا سورج ہے؟ وہ تو اللہ نور السماوات والارض، وہ خود ہی سورج ہے اور وہ غروب نہیں ہوتا. یہ ہے کائنات کی وسعت. مگر آیا یہ فقط اتنا ہی کھیل تھا کہ اللہ میاں نے ایک وقت میں کائنات پیدا کی، اس کائنات میں پھر آگے چھوٹی چھوٹی دنیایں پیدا کی، اس دنیا میں پھر آدم کو بھیج دیا، تو بس پھر اتنی بات تھی؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. تو یہاں مطلب صاف ہو گیا کہ قصہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کوئی، جیسے کہ ہندو فلسفی میں ہے کہ اللہ نے ایک ڈرامہ رچانا چاہا تھا اور وہ ڈرامہ جو ہے وہ جاری ہے. نہیں، یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. آدم کی وجود میں اللہ نے اپنی روح پھونکی. ہم بھول جاتے ہیں اس بات کو. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں نے روح پھونکی، نہیں، اللہ نے کہا میں نے اس میں اپنی روح پھونکی. جب اس نقطے کو پکڑیں کہ اس نور کا مصدر نور جو ہے اس کے ذرات کھربویں کا کوئی ذرہ، وہ ڈیوائن لائٹ جو اندر ہے، تو اس کی ترقی اور ارتقاء جو ہے کہ میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تو اس قابل ہے کہ وہ لوٹ کر آئے، اور اگر لوٹ کر آئے تو کس شان کے ساتھ آئے. اس لیے یہاں کہا گیا کہ تم یہاں آئے ہو، تم سے پہلے بھی امتیں آئی ہیں، انہوں نے اپنے حساب سے کام کیا، جو انہوں نے کمائی کی وہ ان کے حصے کی، جو تم کمائی کرو گے وہ تمہارے حصے کی. یعنی لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کمایا وہ ان کا، جو تم کماؤ گے وہ تمہارا. تو اب گویا اس وقت جو ہے یہ گویا ایک آزمائش گاہ بن گئی. یہ صبح و شام کا جو چکر ہے، آب و بادو مہو خورشید و فلک در کارند تاتو نانے بکفاریو بغفلت نخوری. حضرت سعدی فرماتے ہیں تم نے کبھی سوچا کہ سورج، چاند، تارے، آگ، مٹی، یہ سارا کارخانہ جو ہے یہ گردش میں ہے
अपने अपने हिसाब के साथ, वल कमर कद्दरनाहु मनाजिल हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम, हमने चांद की मंजिलें इंतहाई एतदाल के साथ मुअय्यन कर दी, इसी तरह सूरज की, और चांद फिर लौट कर शुरू होता है नए सिरे से सूखी खजूर की टहनी की तरह। तो फरमा ये रहे हैं अल्लाह मियाँ कि इस कायनात के अंदर हमने लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, सारा उसके इर्द गिर्द बेहतरीन तवाज़ुन कायम किया, उसकी फितरत में बेहतरीन तवाज़ुन वदीयत किया। जरा इस तवाज़ुन को बदलो, जरा सूरज की धूप जो है उसका दर्जा बदल जाए, ये 22.5 दर्जे जो झुकाव है जमीन के कुरे का, ये जरा बदल जाए, जो हमारा कशिश सिकल है जमीन का, खुदा न खास्ते एक दिन आधा रह जाए, हमारा क्या बने। सूरज की जो धूप है वो अगर फर्ज किया अपने अंदाजे से जरा आगे हो जाए तो क्या बने। इस किस्म का ये नाजुक एतदाल है जिसमें अल्लाह ने पैदा किया। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इसकार गहे शीशा गरी का। तो इतना नाजुक मसला है, उस तवाजुन में अल्लाह ने इस मुतवाजिन वजूद को बेहतरीन तवाजुन के साथ भेजा ताकि उसके साथ मुआफ़क़त पैदा करे और आगे बढ़े। हज़रत सादी ने किस शान से कहा, ता तू नाने बकाफारियो बगफलत न खुरी, ये सारा कारखाना जो है इस एतदाल के साथ चल रहा है कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वो तुम्हें मुहैया हो, फिर अगर तुम लुकमा तोड़ो तो फिर गफलत के साथ न खाओ, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहो। हम आज बहरे तो सरगश्ता फरमा बरदार, शर्त इंसाफ न बाशत कि तू फरमा न बरी। ये सारे तुम्हारे लिए अल्लाह ने फरमान बरदार बनाए। सख्खर लकुमुस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा, जो कुछ जमीन व आसमान में है, जो कुछ उनके दरमियान में है, तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। तो फिर सादी कहते हैं तो सब तुम्हारे लिए फरमान बरदारी करें और तुम ही फरमान बरदारी न करो तो फिर तो शर्त इंसाफ नहीं होगा। अच्छा, तो इस तरह ये आजमाइश गाह में, इम्तिहान गाह में आदम को भेजा गया। एक तो ये कि अल्लाह की सारी शान खल्लाकी जो है, जब कुन कहा तो उस कुन को अल्लाह के नजदीक तो ज़हूर मयसर आ गया। आदम के लिए वो अभी तकवीन का अमल जारी है। अल्लाह की नजर में, अल्लाह के वक्त में वो हो चुका, हमारे लिए जारी है। और ये जारी किस रौ में है? वक्त के साथ। वक्त को अल्लाह की तकदीर समझे, इसलिए अल्लामा कहते हैं कि जो जमान की हकीकत है उसको जानना हमारे लिए जरूरी है। ये उम्मत के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। क्यों कहा कि स्पेंगलर वगैरह ने कह दिया कि मुसलमान तो किस्मत के कायल हैं, जो अल्लाह ने पहले बार लिख दिया वो लिख दिया। नहीं, अल्लाह ने अपना इल्म लिख दिया, अल्लाह ने बांध नहीं छोड़ा। वरना ये क्यों कहा कि वो कमाई उनकी, ये कमाई तुम्हारी, जो कमाओगे तुम्हें मिलेगा। और फिर अल्लामा ने इसी मफहूम को जमाने के जबान से हमसे कहा, हर एक से आशना हूं लेकिन जुदा जुदा रस्म राह मेरी, किसी का राकिब, किसी का मरकब, किसी को इबरत का ताजियाना। टाइम कह रहा है, यानी अल्लामा इकबाल जो टाइम की हकीकत को समझे हैं, वो कुछ वो हैं जिन पर जमाना मुसल्लत हो जाता है, यानी वो नाकारा कौमें जो कुचल जाती हैं। कुछ वो हैं जो जमाने पर मुसल्लत हो जाते हैं, यानी वो लोग जो जमाने पर, जमाने के लोगों पर अपनी शान जो है वो साबित करते हैं, अपनी सतवत कायम करते हैं, अपनी इल्मी अजमत कायम करते हैं, और वो जमाना उनसे मंसूब हो जाता है। और कुछ वो होते हैं जो इन दोनों सूरतों को देखकर सबक हासिल करते हैं, अगर सोए हुए हैं तो बेदार होने की कोशिश करते हैं। तेरा जमाना तासीर तेरी, नादा नहीं ये तासीर अफलाक। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि सुन है औलाद आदम के फर्द, जिसे मजा जब है कि जिस जमाने में तू हो वो जमाना तेरे नाम से मंसूब हो। कहा जाए कि हाँ 1920वीं सदी, हाँ 20वीं सदी इकबाल की सदी, 20वीं सदी कायद आजम की सदी। मजा तो जब है 18वीं सदी फलां की सदी, 14वीं सदी फलां की सदी, एक 4000 साल कबल फलां सदी, फलां की सदी। तेरा जमाना तासीर तेरी, नादा नहीं तू, नादा नहीं ये तासीर अफलाक। फलक की गर्दिश जो है वो तो जारी है, वो तो इम्पार्शल है, वो ना तुम्हारा काम खराब करेगी, ना तुम्हारे लिए खसूसी रियायत करेगी। जैसा कि अल्लामा ने इसी नज़्म में कहा, न था अगर तू शरीके महफिल, कसूर तेरा है या कि मेरा, मेरा तरीका नहीं कि रख लूं किसी की खातिर मैं शबाना।
यानी जितने भी अल्लाह की नेमतें हैं मौजूद हैं, कुछ ज़ाहिर हैं, कुछ मेहनत से हासिल होती हैं, मौजूद हैं। अगर कोई शख्स या कौम गाफिल हो गई तो जो जागते हैं उन्होंने वो हासिल कर ली, जो सोते हैं वो पीछे रह गए। वक्त तो जा रहा है, वो ये नहीं होगा कि किसी की खातिर रुक जाए कि वो ज़रा लेट हो गए हैं, मैं रुक जाऊं ताकि वो पहुंचे और उनका हिस्सा दूं। जो रह गए सो रह गए, जिन्होंने हिस्सा ले लिया वो ले लिया। तो ये है एक तो अल्लाह की शान खल्लाकी, वक्त के साथ साथ यजीद फिल खल्क मा यशा, जो चाहता है खल्क में इजाफा कर रहा है, तकवीन जारी है। अल्लामा फरमाते हैं ना कि जो तकदीर है ये इट्स नॉट ए लाइन ऑलरेडी ड्रॉन, ये खत वो नहीं है जो पहले खींच दिया गया, इट इज इन दी ड्राइंग, ये खींचा जा रहा है। लाइफ इज ए पैसेज थ्रू ए सीरीज ऑफ डेथ्स। तो आज जो मैं रहूं, आज मैं जो हूं, अगर मैं वही हूं कल भी तो फिर मैं जिंदा नहीं हूं। अगर मैं कल बेहतर हूं और कोई नया स्टेप, नया कदम, नई रिफत, नई अजमत, नई शान हासिल कर ली है, आज वाला जो मैं हूं वो डेथ, उसकी मौत हो गई, वो गया, वो स्टेशन पीछे रह गया जिंदगी का। तो अल्लामा फरमाते हैं लाइफ इज ए पैसेज थ्रू ए सीरीज ऑफ डेथ्स। जिंदगी जो है ये मौतों में से गुजरता हुआ एक रास्ता है। जो जो हम तरक्की करते हैं बाकी स्टेशन पीछे रह जाते हैं। तो पूरी औलाद आदम को इसलिए यहां भेजा गया, तुझको परखता है ये, मुझको परखता है ये जो कायनात है ये एक सुनार है। मेरा सोना भी ये परखता है, तेरा सोना भी ये परखता है। फिर पता चलता है कि तुम किस हिसाब में हो, किस पानी में हो, कहां खड़े हो। इसीलिए अल्लामा ने यह भी कहा, सूरत शमशीर है, दस्ते कज़ा में वो कौम करती है जो हर जमा अपने अमल का हिसाब, हर लहजा है मोमिन के नई आन नई शान के मुताबिक होना यह चाहिए कि मोमिन की शान, मोमिन की आन हर लहजा हिसाब रखने की वजह से, कल मैं इतना अच्छा था, आज किस हिसाब से बेहतर हूं, सुबह इतना अच्छा था, शाम किस हिसाब से बेहतर हूं। और अगर हर फर्द इसी तरह अपना हिसाब रखे तो हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो मैं समझता हूं कि कुरान करीम ने ये जो हमें फिलासफा के वक्त से हटकर, क्योंकि फिलासफा मखलूक हैं, अपने मखलूक होने की हैसियत से जो कुछ वो सोचते हैं वो हो सकता है होते होते वहीं पहुंच जाएं जहां कुरान है, लेकिन हमने आज के मौजू को कुरान तक महदूद रखा। इस इम्तिहान गाह में हमें अय्यामुल्लाह, अल्लाह के दिनों को सामने रखना चाहिए। व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, वो लोग जो इन अय्याम के साथ मुआफ़क़त करते हैं, अल्लाह के ज़मान के साथ मुआफ़क़त करते हैं, वो बुलंद हो जाते हैं, और जो मुआफ़क़त नहीं करते वो पस्त हो जाते हैं। और ये चक्कर गफलत और बेदारी का चलता रहता है। वस्सलाते हैं, और जो मुआफ़क़त नहीं करते वो पस्त हो जाते हैं, और ये चक्कर गफलत और बेदारी का चलता रहता है। वस्सलामु अलैकुम।